سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 18۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، اور کہنے لگے یہودی اور عیسائی، نحن ابناء اللہ وَأَحِبَّاؤُ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ قل، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے، فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، پھر کیوں تمہیں وہ عذاب دیتا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بھی عام انسان ہو دیگر مخلوقات کی طرح۔ یغفر لمن یشاء، وہ بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویعذب من یشاء، اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما، اور اللہ ہی کا راج ہے آسمانوں میں بھی زمین میں بھی اور ان دونوں کے بیچ میں بھی۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، ایک وقت تھا یہودی اور عیسائی اللہ رب العالمین کے مقرب بندوں میں شامل تھے، لیکن پھر کیا ہوا کہ یہی لوگ اللہ کی نگاہ سے گر گئے، اور ایسا گرے کہ اللہ پاک نے مجھے آپ کو دعا سکھائی سورۃ فاتحہ میں کہ ہم اللہ سے یوں دعا کیا کریں کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ان لوگوں کے راستے پہ جن پہ تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پہ جن پہ تیرا غضب اترا یعنی یہودی، اور نہ ہی گمراہوں کے راستے پہ یعنی عیسائیوں کے راستے پہ۔ یعنی ہمیں ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا سکھائی گئی کہ ان دونوں قسم کے لوگوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ ایسی کیا وجہ ہو گئی تھی؟ وہ وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے دین کو اپنی خواہش کے مطابق بنانا شروع کر دیا تھا، اور اس کے باوجود دعوے یہ تھے کہ ہم بڑے ہی اللہ کے محبوب اور اللہ کے پیارے ہیں۔ اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ کہیں یہ والی حرکت ہمارے اندر تو نہیں آ گئی کہ عمل تو کچھ بھی نہیں ہے، پلے کچھ بھی نہیں ہے، کرنا گرانا کچھ بھی نہیں، عقائد بھی غلط، اعمال بھی غلط، اخلاقیات بھی بدترین، اور معاشرت، معاملات اور معیشت کا اللہ ہی حافظ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعوے یہ ہیں کہ جنت کے ٹھیکیدار بس ہم ہی ہیں، ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہی دعوے تو ان یہودیوں اور عیسائیوں کے تھے۔
اللہ پاک نے ان کی یہ باتیں ہمیں کیوں بتائی؟ قرآن کریم ہے، اللہ کی سچی کتاب ہے، میرا آپ کا ایمان ہے، اس کا ایک ایک حرف حق اور سچ ہے، کہیے بے شک۔ اب یہ قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے، یہودیوں نے کہا، عیسائیوں نے کہا، ان کے دعوے یہ تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباء، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ بیٹے ہونے کا مطلب کیا کہ اللہ پاک کو یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے باپ جیسے شفیق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ رب العالمین کی شفقت، اللہ کی رحمت ماں باپ سے بڑھ کر ہے، کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں۔ لیکن اللہ کی شفقت، اللہ کی رحمت، اللہ کی مہربانی، اللہ کا پیار اس بندے کے ساتھ ہے جس بندے کے عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرت، معیشت درست ہے، ورنہ خالی نسبتیں اللہ کے ہاں کسی کام کی نہیں ہیں۔ بندہ یہ کہے گا جی مجھے بہت بڑی نسبت ہے، بہت بڑا تعلق ہے، میرا خاندان بہت اونچا ہے، میرا علاقہ بہت اونچا ہے، اللہ کے ہاں ان میں سے کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ وہ کالا ہے، وہ گورا ہے، عربی ہے، عجمی ہے، اچھے خاندان کا ہے، ہلکے خاندان کا ہے، اللہ کے ہاں یہ چیزیں بالکل دیکھی نہیں جاتی۔ ان کو یہ اپنے آپ پہ گھمنڈ تھا کہ ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں۔ یہودی کہا کرتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، آگ ہمیں تو چھو ہی نہیں سکتی، جہنم میں ہم جا ہی نہیں سکتے سوائے چند دن کے۔ جتنے دن ہمارے بڑوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی 40 دن، بس وہ ہم جہنم میں جائیں گے، اس کے علاوہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہنم کے کنارے پہ بیٹھے ہوں گے اور کسی بھی ختنے والے یہودی کو جہنم میں جانے ہی نہیں دیں گے۔ آج اللہ معاف کرے کہیں یہ جبری سفارش کا عقیدہ ہمارے اندر تو نہیں پیدا ہو گیا؟ قبر کا خوف ہمیں کس لیے ہو کہ سنا ہے قبر میں آپ تشریف لاتے ہیں، گویا خالی نسبت ہی کافی ہے۔ مطلب یہ کہ کرنا کرانا کچھ نہیں ہے اور ہم جناب پکے بخشے بخشائے ہیں، ہمیں کسی چیز کا ڈر اور خوف ہی نہیں۔ غالباً حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ آپ مدینہ منورہ میں کیوں نہیں رہائش اختیار کرتے، آپ مقدس مقام کو کیوں نہیں اپنی رہائش گاہ بناتے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ مقامات کسی کو مقدس نہیں بناتے، اعمال مقدس بناتے ہیں۔ بندہ کہیں بھی ٹھہرے اعمال والا ہو تو وہ جنتی ہے، اور اگر مدینہ میں رہ کر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد، اعمال، اخلاق والا نہ ہو تو مقام کیا کرے گا اس کے لیے؟ تو میرے محترم دوستو، یہ نسبتیں بہت اونچی بات ہوتی ہے، بہت اعلیٰ درجے کی صفت ہے۔ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اللہ کی اس نعمت پہ ہم شکر ادا کرتے ہیں، لیکن خالی نسبت کافی نہیں ہے۔ اس سے آگے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے عقائد بھی وہ بنائیں جو ہمیں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں، اپنے اعمال بھی ویسے بنائیں جو آپ نے ہمیں ارشاد فرمائے، ہمارے اخلاق وہ ہوں جو ہمارے اخلاق ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے، ہماری معاشرت، معیشت، معاملات کھرے اور ایسے صاف ستھرے ہوں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے، پھر تو ہم اللہ کا شکر بھی ادا کریں، فخر بھی کریں، ورنہ خالی نسبتوں کے دعوے تو یہودی بھی بہت کرتے تھے، کہتے ہم اللہ کے بیٹے، اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب آپ ان سے پوچھیں اگر اللہ کو اتنا ہی تم سے پیار ہے تو پھر تمہارے گناہوں پہ آخرت میں تمہیں سزا کیوں ہوگی؟ آخرت میں پھر سزا نہیں ہونی چاہیے، تم تو اللہ کے محبوب ہو، اللہ کے بیٹے ہو، تمہارے دعوے تو یہ ہیں۔
لیکن خود تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں جہنم کی آگ لگے گی، چاہے چند دن کے لیے ہی لگے گی، تم تو خود مان رہے ہو، تو پھر وہ تمہیں عذاب کیوں ہوگا؟ اللہ اپنے محبوبوں کو، اللہ اپنے بیٹوں کو یا اپنے قریبیوں کو تو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا، پھر تمہیں کیوں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا؟ بلکہ فرمایا انتم بشر ممن خلق، جیسے دوسری مخلوق ہے تم بھی ایک مخلوق ہو، ایک بشر ہو، بس عام انسان ہو۔ بشر کہتے ہیں کھال اور چمڑے کو، انسان کو بشر اس لیے کہتے ہیں کہ مخلوقات میں صرف انسان ہے جس کا چمڑا واضح ہے، باقی تمام جاندار پرندے جانور ان کے چمڑوں پہ بال ہوتے ہیں، چمڑا نظر نہیں آتا، پر ہوتے ہیں، کسی کے بال ہوتے ہیں، انسان کا چمڑا ایسا ہے جو صاف نظر آتا ہے، اس لیے اس کو بشر کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ جیسے دوسری مخلوقات تم بھی ایک عام انسان ہو، کوئی فرق نہیں ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا فرق ہے تو صرف یہ کہ انسان تقوی والا ہو، انسان اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو، انسان جناب محمد کریم خاتم النبیین بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال کے مطابق اپنے اعمال بنانے والا۔ پھر اس کے بعد اللہ کی مرضی، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے۔ اختیارات کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ۔ کل بھی یہ جملہ گزرا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، آسمانوں پہ بھی راج صرف کس کا ہے؟ زمینوں پہ بھی راج صرف کس کا ہے؟ اس کے بیچ میں بھی راج اور اختیار صرف کس کا ہے؟ اللہ پاک۔ اب بھی ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور واپس بھی پلٹ کے کس کے پاس جانا ہے؟ الیہ المصیر۔ سب نے پلٹ کے جانا ہے کہاں پر؟ اللہ کے ساتھ۔ بادشاہ بھی وہیں، فقیر بھی وہیں، امیر بھی وہیں، وزیر بھی وہیں، بنگلے والا بھی وہیں، کچی کلی والا بھی وہیں ہوگا، اعلیٰ سے اعلیٰ زرق برق لباسوں والا بھی وہیں، پھٹے پرانے کپڑے والا بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اور وہاں پتہ چلے گا، جیسے کہتے اتھے عملاں دے ہونے نے نکھیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی، ذات کا کوئی سوال نہیں ہوگا، نکھیڑے کس سے ہوں گے؟ عملوں سے ہوں گے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو دین کے مطابق عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرت، معیشت بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خالی نسبتوں پہ اللہ ہمیں یہود و نصارہ کی طرح گمانڈ کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور جو کہا سنا گیا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔